اسلام دین حق ہے، دین کائنات ہے، دین فطرت ہے، اس کے اسلوب میں مناسبت ہے اور اس کے احکام میں شائستگی ہے، اور اس کے اصول اعمال میں انسانی فلاح ہے۔ یہ تو ہے اصولی بات جو نہ صرف ہمارے عقیدے اور ایقان میں ہے بلکہ واقعتاً اور عملاً تمام انسانی تجربات اور مشاہدات اس کے شاہد بھی ہیں، معید بھی۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ تشدد جو انسانی عادت میں ہے کیا ہے، دین اسلام کے حوالے سے اس کا عملی مفہوم کیا ہے۔ ہمارے روزمرہ میں تشدد کا معنی ہے کسی دوسرے شخص پر زیادتی کرنا، اسے کسی شے کا قائل کرنے کے لیے یا کسی بات پر آمادہ رکھنے کے لیے اس کی مار پیٹ، اس پر غیر اخلاقی طریقے کا دباؤ، اس پر ظالمانہ جبر اور اس کی مرضی اور منشا کے بغیر کسی اظہار یا عمل کے راستے پر لانا۔ تشدد کا لفظ اصلاً عربی زبان کا ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جس معنی میں استعمال ہوتا ہے عربی میں اس کا ترجمہ یا مفہوم اس سے بالکل مختلف ہے۔ ہمارے ہاں اس کا ترجمہ ہے سختی اور زیادتی، عربی میں اس کا ترجمہ ہے مضبوطی۔ قرآن حکیم میں جس سے بڑی سند اور کوئی نہیں یہ لفظ اسی مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ مثلاً ارشاد مبارک ہے قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ۔ یہ سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوات و تسلیمات کے مبارک تذکرے میں ہے کہ انہوں نے استدعا کی، رب معبود میرے بھائی ہارون کو میرا ساتھی بنا دے تاکہ فرعون کے سامنے اور اس کے مقابل جاتے ہوئے وہ میرے معاون ہوں۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام، ہم آپ کے بھائی کے ذریعے آپ کے بازو مضبوط بنا دیں گے۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوا شددنا ملکہ وآتیناہ الحکمہ۔ یہ بھی نبی برحق علیہ الصلوات والسلام کے لیے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کے اختیارات اور مملکت کو مضبوط تر بنا دیا۔ قرآن حکیم میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا فشد الوثاق، کہ جو معاہدہ ہوا ہے خوب سے خوب مضبوط بنا کر رکھو۔ عربی روزمرہ میں شد الرحال کا لفظی ترجمہ ہے کجاوے مضبوطی سے کس کر باندھنا۔ قرآن حکیم میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا الاعراب اشد کفر و نفاق، یعنی وہ لوگ کفر اور نفاق میں بہت ہی مضبوط ہیں۔ اور یہ آیہ مبارکہ بھی اشد علی الکفار رحماء بینہم، یہ اہل ایمان کی صفت متعلقہ ہے اور اس میں اس کردار کا ذکر بیان کیا ہے جو ایک طرف کفار کے مقابلے میں ہے اور دوسری طرف آپس میں اہل ایمان کے ساتھ۔ اس آیت کریمہ میں فرمایا علی الکفار، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کفار پر سخت ہیں، ہر اعتبار سے غیر صحیح ہے۔ اس کا صحیح ترجمہ ہے کفار کے مقابل۔ لفظ علی جب کسی عنصر یا گروہ کے لیے بطور صلہ آئے گا تو ہمیشہ اس کا ترجمہ مقابل ہوتا ہے، جیسے وانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ تو کافروں کی قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یہ انداز قرآن حکیم میں بہت سے مقامات پر آیا ہے۔ اشداء علی الکفار کا مفہوم ہے کہ کافروں کے مقابلے میں نہایت مضبوط ہوتے ہیں، ناقابل تنسیخ، ناقابل شکست اور اتنے مضبوط موقف پر کہ اس میں لچک نہیں، کمزوری نہیں ہوتی۔ اس کی ایک اور دلیل یہ بھی ہے کہ تقابل کے طور پر فرمایا رحماء بینہم۔ رحم کا معنی ہے نرمی، ڈھل جانا، اپنا رویہ دوسرے کے لیے بدل لینا وغیرہ، یعنی اہل ایمان آپس میں ایک دوسرے کے لیے نرم ہونے والے، ڈھل جانے والے، مصالحت اور مفاہمت کرنے والے۔ لیکن جب کافروں کا مقابلہ ہوتا ہے تو اپنے حق و صداقت کے موقف پر مضبوطی سے قائم رہتے ہیں۔ اصل میں ہماری زبانوں کا معاملہ کچھ ایسا ہے کہ ایک لفظ اس کی اصل زبان میں کچھ اور مفہوم رکھتا ہے، ہمارے ہاں آ کر اس کا استعمال اور معنی دوسرا ہو جاتا ہے۔ شدت کا ترجمہ ہے مضبوطی، فارسی میں اس کا ترجمہ ہے سختی۔ فارسی میں سختی کا ترجمہ وہی ہے جو ہماری زبان میں مضبوطی کا ہے۔ لوہا سخت ہے یعنی مضبوط ہے، پتھر سخت ہے وغیرہ۔ اس طرح شدت یا سختی کا لفظ جب کسی شے کی صفت کے طور پر آتا ہے تو اس کی صفت ذاتی ہوتا ہے، مگر اردو میں سختی کا مطلب بنتا ہے کسی دوسرے پر زیادتی کرنا، اس طرح یہ صفت فعلی ہوتا ہے۔ آیہ مبارکہ کا سادہ ترجمہ جو اس کا حقیقی مفہوم بتاتا ہے اس طرح ہوگا کہ وہ کافروں کے مقابلے میں مضبوط،
سخت جان اور بے لچک ہوتے ہیں اور آپس میں نرم مزاج اور ڈھل جانے والے ہوتے ہیں۔ اقبال نے اسی مفہوم کو بڑی ہی خوبصورتی سے ادا کیا ہے۔ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم کا یہ بڑا حسین ترجمہ ہے۔ علی الکفار میں علی کا جو مفہوم مقابلے کا ہے، اس کا بیان ہے رزم حق و باطل، اور اشداء یعنی مومن خود مضبوط ہے، بے لوچ اور باکار ہوتا ہے۔ اس ذاتی صفت کو فولاد سے تعبیر کیا ہے۔ وہ عمل جسے سختی کار یا سختی پیکار کہتے ہیں، اس کے لیے قرآن حکیم میں ایک اور لفظ مبارک ہے، اور وہ شدت نہیں ہے بلکہ غلظہ ہے۔ فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، جب کافروں اور منافقوں سے جہاد اور قتال ہو تو ایسی حالت میں خوب مارو، اتنا مارو کہ پھر انہیں اٹھنے کی ہمت ہی نہ رہے۔ حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ۔ ایک اور جگہ بھی قرآن مجید میں فرمایا ولا یجدوا فیکم غلظہ، جب کافر تم سے برسر جنگ آئیں تو میدان قتال میں انہیں پتہ چل جائے کہ تم کس قدر جنگ آزما ہو، کتنے پرجوش ہو اور پیکار کتنی قوی ہے۔ قرآن حکیم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے لیے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جل شانہ کی رحمت ہی کا پرتو ہے کہ آپ نرم مزاج، نرم دل اور نرم سلوک کرنے والے ہیں۔ اس کے مقابلے میں غلیظ القلب کا لفظ ارشاد ہوا کہ وہ جس کے دل میں کسی کے لیے کوئی نرم گوشہ موجود ہی نہ ہو۔ یہ عین فطرت کا تقاضا ہے، یہ انسانی شرف ہے، یہ اعلیٰ ترین کردار ہے، یہ مثالی طرز عمل ہے کہ اپنوں کے لیے سراپا نرمی و لطف اور دشمن کا مقابلہ ہو تو اس قدر سخت پیکار اور اس درجہ کاری ضرب کہ حق کو حق کے طور پر قائم رکھنے کا مشاہدہ ہو جائے، یہی مومن کی شان ہے۔ نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو، اور گزر جا بن کے سیل تند رو کوہ بیاباں سے، گلستاں راہ میں آئے تو جوئے نغمہ خواں ہو جا۔ قرآن حکیم میں عذاب الہی کی سخت کاری کے لیے فرمایا من عذاب غلیظ، یعنی ایسا عذاب جو تکلیف دینے والا ہے، اور کئی مقامات پر فرمایا عذاب علیم، یعنی وہ عذاب جو درد انگیز ہے، المناک نہیں، علم انگیز۔ جسے عذاب ہوگا وہ اس کے لیے واقعی درد انگیز ہوگا۔ یہ جو کئی مقامات پر فرمایا عذاب شدید، تو لفظ شدید کا اطلاق اس کے لیے نہیں ہے جسے عذاب ہوگا، بلکہ یہ خود عذاب کی صفت ہے کہ عذاب بھرپور ہوگا، بے لوچ، بے لچک، جس میں نرمی کا شائبہ نہیں ہوگا۔ وہ جو فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، تو یہاں بھی اشدہ کا معنی زیادتی کرنے کا ظاہر ہے نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ محبت برائے حق مضبوط اور پائیدار اور ٹھوس ہے، اس میں کوتاہی نہیں۔ یہی مفہوم ان بطش ربک لشدید میں ہے کہ حق تعالیٰ کی گرفت اپنے طور پر بڑی شدید ہے۔ سنشد عددک بأخیک اور شددنا ملکہ سے لے کر اشداء علی الکفار تک ہمیں یہی ثبوت ملا کہ اہل اسلام شدید ہوتے ہیں، اس طرح کہ حق پر ایسے قائم کہ کسی غیر حق بات کی طرف مائل ہی نہیں ہوتے، اور کفار کا مقابلہ ہو تو ان کی صفیں اور ان کے دل اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ سستی اور کم ہمتی ان کے قریب بھی نہیں پھٹکتی۔ جب یہ واضح ہو چکا کہ عربی زبان میں قرآن حکیم